کرناٹک کی سب سے اہم خبر سے آج کے بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں، کیونکہ آخرکار کرناٹک اسمبلی میں تبدیلی مذہب مخالف پر پابندی کا بل آج پیش ہوا ہے۔ اپوزیشن کانگریس اور جے ڈی ایس کی مخالفت کے باوجود ریاست کی بی جے پی حکومت نے قانون ساز اسمبلی میں بل پیش کر دیا ہے۔ اس بل کو کرناٹک پروٹیکشن آف ریلیجیس فریڈم بل 2021 کا نام دیا گیا ہے، اور کانگریس کے ریاستی صدر ڈی کے شیو کمار نے ایوان میں بل کی کاپی پھاڑ کر اپنا احتجاج درج کرایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے چور دروازے سے اس بل کو اسمبلی میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں لائے بغیر یہ بل اسمبلی میں کیوں پیش کیا گیا۔ اس پر سابق وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا نے کہا کہ بل پیش ہو چکا ہے، اب بحث کریں۔ بی جے پی کے ریاستی وزیر کے ایس ایشورپا نے کہا کہ کانگریس مسلمانوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے بل کی مخالفت کر رہی ہے۔ جے ڈی ایس لیڈر کمارا سوامی نے بھی بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں کئی سنجیدہ مسائل موجود ہیں، اس پر بحث کرنے کے بجائے بی جے پی تبدیلی مذہب پر سیاست کر رہی ہے۔ To present the bill, and whether it is right or wrong as per law, they have got full opportunity to debate. Instead of that, when they were not present, when the bill was present, it is not the fault of the government. They should have been present. See, bell will be rung for 10 minutes and they know that proceeding is going to start. Our speaker has already told their chief whip. If they forget their duty, we can't help it. تبدیلی مذہب پر روک لگانے کے لیے کرناٹک اسمبلی میں آج بل پیش کیا گیا بل، اور اس بل پر مسلم دانشوروں نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ سید شفیع اللہ اور سوشل ایکٹیوسٹ عالم پاشا نے کہا ہے کہ ریاست کی بی جے پی حکومت مذہبوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے۔ کورونا وبا اور لاک ڈاؤن سے عوام پریشان ہیں، اس ماحول میں اس طرح بل کو لا کر لوگوں کو مزید تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی حکومت کا تعلق ہے، یہ کوئی ترقی کے یا فلاح و بہبودی کے کام کرنے سے نہیں نظر آ رہے ہیں کرتے ہوئے حکومت کی طرف سے، اور ایسی بل لا کر عوام کے جانب سے چنی گئی سرکار ساری عوام کو تکلیف میں ڈالے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے، اس بل کو لا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص طبقے پر احسان کیا ہے، جبکہ یہ احسان نہیں، ساری عوام کو جھگڑے میں اور لڑائی میں ملوث کرنے کے کام ہیں۔ اور کئی طریقے سے یہاں پر مذاہب کے درمیان، الگ الگ طبقوں کے درمیان اور الگ الگ مٹھوں کے درمیان اور مسجدوں میں اور مندروں میں ہر جگہ جھگڑے لگانے کا کام یہ کر رہے ہیں۔ اس بل کو لا کر بھی یہی کام یہ پورا کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے صاف صاف۔ کیا ہے سر بل؟ دیکھیے، بل یہ ہے کہ تحفظ مذہبی آزادی نام دیا گیا ہے بل کا، لیکن مذہبی آزادی کا تحفظ نہیں بلکہ تحفظ کے خلاف بل انہوں نے بنائی ہے۔ بل میں چند نکات ایسے ہیں جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے جھگڑنے لگیں گے، اور خواہ کسی پر تہمت لگا کر کسی کو بھی پھنسایا جا سکتا ہے، اور ہر کسی کو مصیبت میں مبتلا کر کے اور الزام لگا کے اسے جیل کے پیچھے بھیج کے اس سے جرمانہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ ایسی بل انہوں نے بنائی ہے۔ تو بل بن جائے گی۔ بل کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی جو میرا پرسنل حق ہے، میری چاہت ہے، میری علم سے میں کرسچینٹی کو جاتا ہوں، یعنی اسلام کو آتا ہوں، دوسرا جو بھی ہے ہندوازم کو میں لیتا ہوں، میری مرضی ہے۔ جو پڑھائی میں پڑھنا، جو کپڑا میں پہننا، جو چیز میں کھانا، وہ میرا حق ہے، میری چیز ہے، میری مانگ ہے، میرا سوٹیبلٹی ہے۔ یہ چیزوں میں کسی کو کمپلسری کرنا اور اس کے اوپر ان کی زیادتی چلانا، یہ حکومت کو شعبہ نہیں ہے۔ ایسی حکومت چلانے کی ضروری نہیں ہے۔ ابھی کرونا سے لوگ مر رہے ہیں، اور دوسری تمام 3rd 4th ویو آ گئی ہے، غریبی بڑھ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، یہ تمام کئی مسئلے رہتے پر یہ مسئلے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی الیکشن 2023 میں پورے 12-14 مہینے ہیں، اور چیف منسٹر ہانریبل ابھی آئے ہیں انہوں۔ اب یہ تمام اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت بنانے کی بل کیا ہے؟ بنائیں گے 2000 بل
مرکز اور ریاست کی بی جے پی حکومتیں عوام مخالف دستور مخالف قانون نافذ کر رہی ہیں۔ کرناٹک میں گاؤں کشی پر پابندی کے بعد تبدیل مذہب کا قانون نافذ ہونے جا رہا ہے۔ بنگلورو میں آل انڈیا امامز کونسل کے اجلاس میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ معروف عالم دین مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان مفتاحی نے موجودہ سیاسی سماجی حالات پر خطاب کیا۔ مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مسلمان ایسی کوششوں کا جواب حکمت کے ساتھ دے۔ آل انڈیا امامز کونسل کے قومی سیکریٹری مولانا حنیف احرار قاسمی نے کہا کہ کوئی بھی قانون جو ملک کے دستور کے خلاف ہے اس قانون کی مخالفت کی جائے گی۔ اجلاس میں امن و اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سیاسی سطح پر جو مسلمانوں کو رسوا کرنے اور پسپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بھی بالکل سب کے سامنے ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کسی جلد بازی کے بغیر بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں ان کو بروئے کار لانے کی مکمل کوشش ہونی چاہیے۔ جب حکومت اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی ہے تو اس طرح کے قانون سازی کرتی ہے۔ حکومت کو معلوم ہے کہ ان کے پاس نہ تو کیپیسٹی ہے اور نہ ہی صلاحیت ہے کہ وہ لوگ کے لیے اور عوام کے لیے کام کر سکے، اور دوسری بات ان کا نظریہ ہی نہیں ہے۔ یہ حکومت عوام کے لیے آئی ہی نہیں ہے، یہ حکومت ہندوتوا نظریے کو فروغ دینے کے لیے اور اس ملک کو ہندو راشٹر کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہے۔ اس لیے ان کو عوام سے کچھ لینا دینا نہیں، کمیونٹی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح کے قانون بناتے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کا کوئی بھی قانون بنا لے، بی جے پی گورنمنٹ کوئی بھی قانون بنا لے، ہم بالکل نہیں مانیں گے اگر وہ دستور کے خلاف ہے تو۔ آل انڈیا امامز کونسل اس وقت پورے ملک کے اندر امن اور شانتی کو چاہتی ہے، اور ایک ایسی سوسائٹی اگر کسی بھی کونے میں ملک کے ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کو مٹانا چاہتی ہے اور وہاں پر انصاف قائم کرنا چاہتی ہے، بھائی چارگی کو لانا چاہتی ہے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی کی جو محبت جو پہلے تھی ایک زمانہ دراز سے، یہ قدیم زمانے سے اس ملک کو ہے نا مختلف تہذیبوں کا گنگا جمنا تہذیب کا ایک گہوارہ کہا جاتا ہے، دوبارہ اس گہوارے کے اندر خوشگوار ماحول پیدا کرنا یہ آل انڈیا امام کونسل کی ایک کوشش رہے گی۔ بنگلورو میں غوثیہ تعلیمی ادارے نے اپنے قیام کے 60 سال مکمل ہونے پر جشن منایا۔ ڈائمنڈ جوبلی تقریب میں سابق ریاستی وزیر رام لنگا ریڈی و دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ادارے کے چیئرمین احمد شریف سراج کو امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی سے اعزازی ڈاکٹریٹ ملنے پر تہنیت پیش کی گئی۔ واضح ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مرحوم حاجی نبی شریف اور ڈاکٹر ممتاز احمد خان نے 1962 میں غوثیہ تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی تھی، جہاں پر ITI سے لے کر انجینئرنگ کی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ چیئرمین نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ریاست کے دیگر شہروں میں غوثیہ کے تحت ڈپلومہ کورسز اور بنگلورو میں نرسنگ کورس بھی شروع کرنے کا منصوبہ کیا جا رہا ہے۔ اور مضبوط طریقے سے ادارہ کو قائم کریں گے اور اس کے تھوڑے برانچز اور کولار میں اور میسور میں اور ٹمکور میں کھولنے کا ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ ادارہ ایک ایک کر کے شروع ہوا تھا، پہلے ITI سے شروع ہوا تھا، پھر وہاں سے رام نگر کی کالج شروع ہوئی تھی، پھر آ کے یہاں پالی ٹیکنک شروع ہوئی تھی، اور کچھ کورسز بڑھ گئے اس میں، تو ہمارا پلاننگ ہے کہ ویل گو فار نرسنگ اسکول جی وتھ ہاسٹل۔ آنے والے دنوں میں ہمارا آلریڈی ہاسٹل کا کام چل رہا ہے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر بہت اچھی ہے۔ ಹಾಗೆ ನಬಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಗ ಇವರು ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು 60 ವರ್ಷದ್ದು, ಎರಡನೇದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇತ್ತು। नियरली 60 years पहले नबी साहब और डॉक्टर मुमताज़ साहब मिलके शुरू करे थे। माशाअल्लाह हाजी नबी साहब की जो फोरसाइट था। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।